دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 74 اس لمحے مجھے خود اپنا لہجہ اجنبی محسوس ہوا۔ جب تک میں زندہ ہوں پولیس تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ اس کے اندر کا ٹھاکر ایک دم بیدار ہو گیا۔ وہ ابتدائی صدمے سے سنبھل گیا تھا۔ یہ بھی ایک راجپوت کا وچن ہے۔ اس کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ خود کو پولیس کے حوالے کر دو کامران، میگا فون چیخنے لگا۔ میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی کامران نہیں ہے آفیسر، ٹھاکر اس مرتبہ گرج کر بولا۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ پولیس کے لیے مشکلات پیدا مت کرے ٹھاکر صاحب، پولیس آفیسر میگا فون پر چیخا۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دہشت گرد آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں کہتا ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، ٹھاکر بفر کر بولا۔ میری حویلی میں قدم بھی رکھا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ تم سب کو اپنی زندگی اور نوکریاں بچانا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں چیف منسٹر سے بات کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ٹھاکر کی بات سن کر چند لمحے کو وہاں سناٹا چھا گیا، پھر میگا فون چیخنے لگا۔ ٹھاکر صاحب قانون کی مدد کریں، ورنہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ بھی ان دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں۔ تم کچھ بھی سمجھو، ٹھاکر چیخ کر بولا، مگر کامران یہاں نہیں ہے۔ میری حویلی میں وارنٹ کے بغیر گھسنے کی کوشش مت کرنا، یہ تم لوگوں کے لیے وارننگ ہے۔ پھر وہ چیخ کر اپنے آدمیوں سے بولا، رنبیر سنگھ، پیارے لال، بلونت سنگھ، نرمل داس، تم سب سن لو۔ اگر یہ لوگ 10 منٹ کے اندر اندر یہاں سے نہ جائیں تو ان پر فائر کھول دینا۔ پھر وہ مجھ سے بولا، آؤ میرے ساتھ، ابھی دونوں طرف سے فائرنگ ہوگی، اس کی آڑ میں تم نکل جانا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے ٹھاکر صاحب، میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ پولیس نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تمہارے آدمیوں کی طرف سے فائر ہوا تو انہیں حویلی میں گھسنے کا بہانہ مل جائے گا۔ ٹھیک کہتے ہو تم، ٹھاکر جلدی سے بولا۔ میں ابھی اپنے آدمیوں کو روکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھر کھڑکی کے پاس گیا اور بلند آواز میں بولا، رنبیر سنگھ میرے پاس آؤ۔ فوراً ایک رائفل بردار وہاں پہنچ گیا۔ میں نے ٹھاکر کی گردن پر پھر ریوالور رکھ دیا تھا تاکہ رنبیر سنگھ ہیرو بننے کی کوشش نہ کرے۔ پولیس پر فائر نہ کرنا، یہ میں نے ان لوگوں کو دھمکانے کے لیے کہا تھا۔ جا کر اپنے آدمیوں کو روک دو۔ رنبیر سنگھ دوڑتا ہوا دوبارہ چلا گیا۔ ٹھاکر اچانک چونک اٹھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، میری عقل پر بھی پتھر پڑ گئے ہیں۔ حویلی سے خفیہ راستہ باہر کھیتوں میں نکلتا ہے، مجھے اس کا دھیان ہی نہیں رہا۔ برسوں پہلے میرے پرکھوں نے جب یہ حویلی بنائی تھی تو یہ خفیہ راستہ بھی بنایا تھا۔ اس راستے کا پتہ صرف رگھو اور رنبیر سنگھ کو ہے۔ رگھو تو اب رہا نہیں، میں رنبیر سنگھ کو ساتھ لے لوں گا تاکہ کوئی خطرہ میں نہ ہو۔ تمہیں آخری بار وارننگ دی جا رہی ہے کہ کامران خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ میگا فون پر بولنے والے کی آواز میں اب جھنجھلاہٹ تھی۔ تمہیں وشواس ہے آفیسر کامران یہاں ہے؟ ٹھاکر نے چیخ کر پوچھا۔ ہاں ہمیں وشواس ہے، آفیسر نے جواب دیا۔ دوسرا آدمی 1 گھنٹہ پہلے پکڑا جا چکا ہے۔ یہ سن کر مجھے دھچکا لگا کہ پولیس نے احسان کو گرفتار کر لیا ہے، مگر اس کا کیس مختلف نوعیت کا تھا۔ وہ پولیس کو مطلوب نہیں تھا، نہ اس پر سنگین نوعیت کا کوئی الزام تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس پر میری مدد کرنے کا الزام لگایا جاتا۔ یہ بھی بات کی بات تھی، خان صاحب اس سے پہلے ہی اسے رہا کرا سکتے تھے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گیا۔ آؤ چلے، ٹھاکر نے مجھ سے کہا۔ مجھے ٹھاکر کے اس بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ ظالم اور عیاش ضرور تھا، مگر ابھی تک اس میں ایک بہادر راجپوت بھی زندہ تھا۔ اپنے پرکھوں کی طرح وہ کال دے کر اسے نبھانا بھی جانتا تھا۔ پھر اچانک ہی میری ذہنی روح بہک گئی اور میں نے سوچا ممکن ہے یہ ٹھاکر کوئی چال چل رہا ہو۔
वो मुझे बेबस करके अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता हो। मुझे बेबस करने के बाद वो इत्मीनान के साथ पुलिस से कह सकता था कि कामरान ने गन पॉइंट पर मुझे वो सब कहने पर मजबूर किया था। मैं मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों में गिरा, बोझल कदमों से उसके पीछे चल रहा था। कॉरिडोर से निकलते ही उसे अपना एक मुलाजिम दिखाई दिया। ठाकर ने उससे कहा कि रणबीर सिंह को भेज दो। मुलाजिम फुर्ती से बाहर की तरफ दौड़ गया। फिर फौरन रणबीर सिंह वहां आ गया। रणबीर सिंह, ठाकर ने कहा, इसे मुखातब किया, खुफिया रास्ते की चाबी ले आओ और अपने आदमी से कहो कि जीवन और अमर सिंह की लाशों को गायब कर दे। रणबीर सिंह इस फैसले से खुश नहीं था। नागवारी उसके चेहरे पर अय्या थी। वो मुझे कहरलूद नजरों से घूरता हुआ चला गया। फिर चंद मिनट बाद हम हवेली के एक ऐसे कमरे में खड़े थे जिसमें काट कबाड़ भरा हुआ था। इसी कमरे की दीवार गिर अलमारी में खुफिया रास्ते का दरवाज़ा पोशीदा था। अलमारी के दोनों पट खोलकर रणबीर सिंह इसमें दाखिल हो गया। फिर उसने वसी वाली अलमारी के निचले हिस्से का एक तख्ता उठाया तो मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दी। इन सीढ़ियों पर पहले रणबीर सिंह उतरा, उसके बाद ठाकर, फिर मैं उतरा। वो जीना बहुत तंग था। इस पे एक वक्त में एक आदमी ही चल सकता था। जीने पे उतर के मैंने पहले अलमारी के दोनों पट बंद किए, फिर मजीद नीचे जाकर निचले हिस्से का तख्ता भी बराबर कर दिया। अचानक वहाँ गुप अंधेरा हो गया। मैं फुर्ती से नीचे उतरा और ठाकर का हाथ पकड़ लिया। खदशा था कि अंधेरे का फ़ायदा उठाकर ठाकर या रणबीर सिंह मुझे बेबस करना चाहेगा, मगर ये सिर्फ मेरा वहम था। सीढ़ियाँ खत्म हुई तो मेरे पाँव पुख्ता सड़क से फर्श से टकराए। मैं ठाकर का हाथ पकड़कर अंधों की तरह ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद मेरी आंखें अंधेरे से मानूस हुई तो मुझे ठाकर और उनके होले दिखाई दिए। फिर तकरीबन 10 मिनट तक हम मुसलसल चलते रहे। एक जगह पहुंचकर रणबीर सिंह रुक गया और हाथ ऊपर करके उस सुरंग की छत में कुछ तलाश करने लगा। दूसरे ही लम्हे छत के उस हिस्से में से चकोर खला नमूदार हो गया। अचानक ताज़ा हवा के झोंके महसूस हुए तो मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। रणबीर सिंह उछलकर उस खला में से लटक गया। फिर उसने अपने पूरे जिस्म का बोझ हाथों पर डाला और महराना अंदाज में बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उसने हाथ बढ़ाकर ठाकर को ऊपर घसीट लिया। फिर रणबीर सिंह के अंदाज में मैंने भी जंप लगाई और दोनों हाथों से दीवार पकड़ के झूल गया। फिर इसी की तरह मैं अपने जिस्म का बोझ हाथों पर डालकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। यूं ही मेरे जिस्म का ऊपरी हिस्सा बाहर निकला, कोई होला सा मुझ पे झपटा। मैंने चीते की तरह बरक रफ्तारी का मुजाहरा किया और पलक झपकने में बाहर निकल गया। मुझ पे झपटने वाला रणबीर सिंह था। मुझे बाहर निकलता देखकर उसने राइफल सीधी की और मेरा निशाना ले लिया। मैं हैरत से आंखें फाड़े रणबीर सिंह को घूर रहा था। तीन अंदेशों की तस्दीक हो गई थी। फिर रणबीर सिंह ने राइफल को लोड किया और इसका सेफ्टी हटाने के बाद ट्रैगर पर उंगली रख दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ने लगा। अभी निकालता हूँ तेरी दहशतगर्दी, रणबीर सिंह ने जहरीले लहजे में कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू ठाकर साहब का गिरबान पकड़े, इन्हें बेगैरत कहे। ठाकर, मैं घुरा कर बोला, ये सब क्या है? ठाकर ने जोरदार कहका लगाया और बोला, तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए? तुम क्या समझते थे कि मेरे आदमियों को मारने के बाद इतनी आसानी से निकल जाओगे? तुम राजपूत हो, मैंने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, मैं राजपूत हूँ, ठाकर ने हंसकर कहा। जब भी तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर रहा हूँ। फिर वो हंसने लगा और हंसते हंसते बोला, वैसे अदाकारी कैसी थी मेरी? तुम सा ट्रेंड दहशतगर्द भी धोखा खा गया। मैं जहाँ बैठा था वहाँ की मिट्टी बहुत भरभरी थी। मैंने गैर महसूस अंदाज में मिट्टी से मुट्ठियाँ भर लीं। फौरी तौर पर मुझे रणबीर सिंह से खतरा था। मसला वही था। ठाकर को तो खाली हाथ ही था। मैं इस वक्त मुहावरतन नहीं, हकीकतन रणबीर सिंह की आंखों में धूल झोंकना चाहता था, मगर वो कमबख्त बहुत मोहतात था और किसी चीते की तरह चुकन्ना खड़ा था। ये अगर कोई चाल थी तो बहुत घटिया चाल थी। मैंने ठाकर को बातों में उलझाने की खातिर कहा, राजपूत कम से कम बुजदल नहीं होते, आप शायद होते हैं। बहुत ज़्यादा बकवास सुन चुका हूँ तेरी। ठाकर तपे हुए लहजे में बोला, पुलिस के हवाले करने से पहले तुझे अदम हुआ तो मैं करूँगा। फिर वो तहक्कुम अमेज लहजे में रणबीर सिंह से बोला, इस दहशतगर्द के हाथ पांव बांध कर साथ ले आओ। जो हुक्म मालिक, रणबीर सिंह ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानब बढ़ने लगा।
وہ جانتا تھا میں خالی ہاتھ ہوں، اس لیے وہ بہت اعتماد سے میری طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر ٹھہر گیا، درست لہجے میں بولا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ مہاراج۔ میں چاہتا بھی یہی تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بہت مشکل تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ میرے دونوں ہاتھ ابھی اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ رنبیر سنگھ کا چہرہ پوری طرح میری زد میں تھا۔ میں نے اچانک دایاں ہاتھ لہرایا اور رنبیر سنگھ کی آنکھوں میں مٹی ڈال دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھرتی سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ رنبیر سنگھ بکھلا کر فائر بھی کر سکتا تھا، مگر رنبیر سنگھ کو فائر کرنے کا ہوش ہی کب تھا۔ وہ مجھے انتہائی فحش گالیاں دے رہا تھا اور بری طرح آنکھیں مسل رہا تھا۔ میں بجلی کی تیز سے اس کے عقب میں پہنچا اور دائیں ہاتھ سے اس کی گردن بوجھ لی۔ بایاں ہاتھ میں نے رائفل پر ڈال دیا۔ دوسرے ہی لمحے رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ رنبیر سنگھ تڑپ کر بیٹھا۔ میں نے رائفل کے بٹ سے اس کے سر پر ضرب لگائی، پھر اسے دیکھے بغیر میں نے ٹھاکر کے پیچھے دوڑ لگا دی، کیونکہ بازی پلٹتے دیکھ کر وہ ایک طرف بھاگ نکلا تھا۔ میں نے آدھ منٹ سے بھی کم عرصے میں اسے جا لیا۔ اپنی موت سے بچ کر کبھی کوئی بھاگ سکا ہے ٹھاکر، جو تم بھاگ رہے ہو؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ تمہیں دڑا دڑا کر مارتا۔ پھر میں لہجہ بدل کر بولا، آپ بتاؤ محبت اور جنگ میں کیا کیا جائز ہے، تاکہ اس کی روشنی میں تمہیں سزا دی جا سکے۔ سنو کامران۔ ٹھاکر بے قابو سانسوں کو درست کرنے لگا، پھر تھکے تھکے لہجے میں بولا، یہ سب اس رنبیر سنگھ کا حرامی پن تھا۔